اور مستعد ہوتے رمضان المبارک کی وہاں پہنچنے کی دعائیں مانگتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں شعبان پہنچایا ہے، شعبان میں ہمیں، تو یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں بھی ہمیں نصیب فرمانا۔ یہ دعا ہے رسول اللہ کی کہ کس قدر اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکات، اللہ کے جو مہمان مہینہ ہے رمضان کا خاص کرموں والا، کہ نبی علیہ السلام کی کس قدر خوشی ہوتی رمضان المہینے مبارک کے مہینے میں پہنچنے کی، کہ آپ ماہ شعبان میں دعائیں کرتے یا اللہ شعبان تو عطا کیا ہے، رمضان بھی عطا فرمانا، یعنی مجھے رمضان کی بہاریں نصیب فرمانا۔ ایک مسلمان انسان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے انسان کا لب لباب زندگی کا اس انداز سے ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ کی سنت ہے کہ وہ مستعد رہتے، خوشی ہوتی کہ رمضان میں ہر چیز ڈبل ہو جائے گی۔ پاکستان کی قیمتوں کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، میں اللہ کے انعام کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں رمضان میں چیز ڈبل ہو جائے گی تو ہمیں پھر اپنا خیال آتا ہے کہ کھجور کیسے لیں گے، پھر ہم اس پرفتن اور پر اشوق دور میں ہیں کہ ہم پھر غریب تڑپ جاتا ہے۔ میں اس ڈبل ہونے کی اور اس ہر چند جو مقرر مقام اور مرتبہ ہے اس سے بڑھ کر بہو عطا کیا جاتا ہے، نتیجہ تک وہ رمضان میں نفل پڑھا جاتا ہے تو اللہ رمضان کی برکت سے ثواب فرض کا عطا فرماتا ہے۔ ہم مسلمانوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ قیمتوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ تھوک میں شاید ڈوب بننے کا مقام ہے۔ کس میں؟ پانی میں نہیں، تھوک میں، گندگی میں، گٹر میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ثواب میں بڑا ہوا آتا ہے، ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں بولیں تھوڑا۔ تو ہم مسلمانوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم قیمتیں بھی پھر ڈبل ہی کریں، ایسی حالانکہ کمی ہونی چاہیے۔ وہاں اس چیز میں کمی ہوگی تو جو بھاؤ ہے انعام کی صورت میں اس میں پھر بڑا ہوئے گا، قیمت میں اضافہ ہوگا۔ ہماری اپنی قیمت میں اضافہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے الٹ اس کا نتیجہ لے لیا ہے۔ اس مسلمان نے اللہ ایسے تاجروں سے، ایسے دکانداروں سے بھی محفوظ رکھے۔ ایسے ظلم اور بربریت، ظلم صرف کسی کو شوٹ کرنے سے ہی ظلم نہیں ہوتا، غریب کی جو حق پروری ہے اس سے اس کو مستثنا رکھنا اور اس سے بڑھ کر قیمت میں دینا، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ظلم بہت ساری اقسام ہوتی ہے۔ ظلم یہ میں کہتا ہوں ایک بندے کو مارا ہے تو مر گیا بس ختم، لیکن جو غریب کو تاجر مارتا ہے وہ روزانہ مرتا ہے، وہ ہر افطاری پہ مرتا ہے، ہر سحری پہ مرتا ہے، ہر عید کے ہر ایونٹ پہ مرتا ہے۔ رسول اللہ نے تو یہ جو فطرانہ دیا، یہ جو زکوٰۃ کا نصاب رکھا، فطرانے کا رکھا، یہ جو نصاب رکھا، یہ اس لیے رکھا کہ غریب کو اپنے ساتھ صف میں کھڑا کیا جائے، کھڑا کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولے تھوڑا سا۔ عزت نفس برقرار رکھی جائے۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جہنمی مسلمانوں کو جو نمازی اور سارے ہوں گے ان کو بھیجا جائے گا جہنم میں، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، ما سلککم فی سقر، اس سقر میں جہنم میں تم نے کون سی چیز لے کے آئی؟ تو وہ کہیں گے کنا نطعم المسکین، ہم نے مسکین کو کھانا نہیں دیا، مسکین اور محتاج کو کھانا نہیں دیا۔ بھائی کھانا نہ دینا بھی بعض اوقات جہنم میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں غرباء کی بات کر رہا ہوں، امراء کی بات نہیں کر رہا۔ اشر الطعام کہا گیا کہ سب سے گندا کھانا ہے جس میں امیر تو کھائے جائیں وترک الغرباء، اور غریبوں کو دروازے پہ انٹری منع ہو جائے کہ تیرے پاس تو کارڈ ہی نہیں ہے تو نکل پائے، تو باہر بیٹھو، جو بچے گا تو اٹھا کر تمہیں پھیل دیا جائے گا۔ بھائی رسول اللہ کا دین تو یہ ہے نا، غریب اگر آئے تو امیروں سے پہلے اس کو دیا
अशर्र त्वाम, कि जो वलीमा सिर्फ अमीर आए, स्टेटस का बंदा आए, और 40वें पे और कुल पे स्टेटस का बंदा आए, वो शर्र त्वाम है, सबसे गंदा खाना, सबसे बोले सारे गंदा खाना है। रसूलुल्लाह का फरमान है कि गंदा खाना वो है जिसमें उमरा को बुलाया जाए और गुरबा को छोड़ा जाए, यानी अमीर आए और गरीब को दुत्कारा जाए, पीछे हो जाओ उसे, उनके लिए अलग नशिस्तों के बाद में आपको बिठाया जाएगा, गंदा खाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शर्र त्वाम है, शरीर तरीन खाना, कि जिसमें मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए, अल्लाह करे हम समझे भी और अमल भी करें, हम अमल भी करें, ठीक है। जो दस्तरखान गरीब बंदा बैठ कर दस्तरखान पर खाता है, अल्लाह ताला उस खाने का हिसाब भी नहीं लेगा कि तूने किधर से लाया, क्यों किया और क्या नहीं किया। और अल्लाह ताला कहेगा तूने मेरे बंदे को काम मेरा था खिलाना, तूने खिलाया है, खाने वाला भी बख्शा गया, खिलाने वाला भी बख्शा गया। जाओ क्योंकि खान देना किसका काम है? रज़्ज़ाक़ कौन है? इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वा, अल्लाह देने वाला है। खैरुर राज़िक़ीन अल्लाह की ज़ात है कि देने वाली मेरी ज़ात है, खुलाता मैं हूँ, तूने मेरी सिफत ली है, मेरी सिफत ली है तो जाओ फिर मैंने माफ कर दिया है। वो कभी बंदा कमजोर नहीं होता, माली तंगी में नहीं होता, जिसका दस्तरखान सबसे पहले रिश्तेदारों के लिए खुला होता है, बाकी लोगों के लिए बाद में खुला होता है। अल्लाह उसका खानदान में हमेशा माली कसरत रखता है, कमी नहीं लाता। हमने अक्सर दरबार देखे, जो सब कुछ वहाँ होता है, मैं सब पर एग्री नहीं हूँ, वहाँ मैं उस पर मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं अगर एक बात का सबूत देता हूँ या हमायत करता हूँ तो बाकी बातों की हमायत मेरी बोले सारे नहीं है। मैं मुझे तनकीद भी है दरबारों पर, जो कुछ होता है बात चीज़ों पर मुझे तनकीद है और मैं हक रखता हूँ, हमें हर मुसलमान वाक़ियत होनी चाहिए, इस्लाम के रूह से हमें हक है। लेकिन एक अच्छी खूबी भी वहाँ होती है कि वहाँ खाने वाले जो भी आते हैं वहाँ उनका मसलक मजहब नहीं पूछा जाता, बस खिलाया पिलाया जाता है। अच्छी चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका एहतराम बोलो सारे करना चाहिए कि तू अमीर है या गरीब है, तू आ जा बस खाई जा, 2 दफा तीसरी दफा तू बैठा है, तुझे तो दूसरी तीसरी लाइन में तुझे बुलाया होता है, इज्जत के साथ बुलाया होता है, मार्कियों में शादियों के हालों में और दावत दी जाती है, तू खा के एक दफा दोबारा बैठे तो लोग तुझे तर्ज की नजर से देखते हैं, कहता मुझे दोबारा बैठ गए। लेकिन किसी जगह चला जाएगा जो अल्लाह वाले होते हैं, वो तू 3 दफा 4थी दफा भी बैठ जाए, बस बैठ जा खा, तो तुझे कोई नहीं कहेगा उठ जा दोबारा क्यों बैठ गया है। इस चीज को अहमियत देनी चाहिए कि जहाँ इंसान खाने की बदौलत खुदकुशी करता है, वहाँ अल्लाह के इन मकबूलों की बारगाह से हर आम और खास के लिए अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वसीला बनाया होता है, वहाँ मिलता है। समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, ये दौरे रसूल से काम शुरू है। ये जो असहाबे सुफा थे, ठीक है, 70-72 की तादाद में जो चबूतरे में नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा रहते थे, असहाबे सुफा, उनके इल्म पर बात होती है, घर छोड़ने पर बात होती है कि इन्होंने सारा कुछ अपना घर बार छोड़ा। कभी इस पर भी बात करें ना, वो खाते के तरफ से लंगर का एहतमाम खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके लिए करते हैं। ऊंची आवाज से थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। ठीक है, नजरान का ईसाइयों का वफ्द आया, नजरान के ईसाइयों का वफ्द आया, ईसाई और मजहब लोग हैं, मुसलमान नहीं है। मदीना शरीफ खोली गई, पूछा गया या रसूलुल्लाह कहाँ बैठाया गया, और मैं मदीना मस्जिद शरीफ खोलो, बैठाया गया, बातचीत हुई, डायलॉग हुए रसूलुल्लाह के साथ। खाने का टाइम हुआ तो खाना पेश किया गया और सहाबा उठ कर देने लगे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं खुद उठकर पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह ने लिए तो सहाबा ने हाथों हाथ लिया कि या रसूलुल्लाह हम हैं ना, आप इशारा करते हैं तो दरख्त चल चल कर आते हैं, आप अगर इशारा करते दुआ करते अल्लाह जन्नत से अता फरमा दे, आप उठ कर दे रहे हैं। फरमाया नहीं, जब मेरे गुलाम नजरान के ईसाइयों के पास गए थे तो वहां का जो शाह था उसने खुद उठकर एहतमाम किया था, आज मैं वो बदला उतारना चाहता हूँ, मोहम्मद खुद पेश करेगा। बड़ा बंदा वो नहीं होता कि जो जिस पे
میں جملہ دے رہا ہوں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا کہ جس کے کپڑوں کے استری ٹوٹی ہوئی نہ ہو، پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، پیوند شدہ ہوں، لیکن اس کے کردار پر کوئی سلامت نہ ہو۔ سبحان اللہ، سمجھ آگیا نہیں آ رہی؟ اونچی آواز سے تھوڑا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ہمارا معیار اپنا ہو گیا، ہم کہتے ہیں جی بڑا اعلیٰ، ادھر ٹیگ لگا ہوتا ہے کوڈ کا، موبائل 3-3 4-4 ہاتھوں میں پکڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ چور چور گڈی کیڑی ہے جی؟ چور چور فارن چور کیڑی؟ نام نہیں آتا ہے؟ چونر، وہ چونر گڈی سے نکلنا اور کہنا کہ میرا سٹیٹس اعلیٰ ہے، تیرا ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ کے غلام کا سٹیٹس یہ ہے، کردار کس جگہ گاڑی سے بھی تو نکل، وہ سٹیٹس کا معیار نہیں ہے، تیرے کردار میں کوئی انگلی نہ رکھتا ہو، سٹیٹس یہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ کے غلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، تو جس جگہ بھی بیٹھ جائے گا پھر تیرا سٹیٹس ہوگا، تیرا مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا۔ بے جان لاش کو اٹھا کر اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی میں بٹھا دو، بے جان جو ہے نا، لاش ہے، وہ لاش ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر کردار نہیں ہے انسان کے جسم میں، انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے، کردار نہیں ہے، بے جان لاش ہے وہ۔ ضمیر مردہ ہے تو وہ بے جان، بولو سارے تھوڑا بولے میرے ساتھ، جان لاش ہے۔ ضمیر مردہ ہے، اپنوں کو دھتکارا جاتا ہے، غریب کو مارا جاتا ہے، ہاتھ تک نہیں ملایا جاتا، وہ بے جان لفظ بولے، اٹھائیں ذرا لفظ، جان لاش ہے۔ بے جان لاش ہے۔ لاش کو کیا خبر ایڈی گاڑی پر ہے یا چھپے والی گاڑی پر ہے یا چورن والی گاڑی پر ہے، جس مرضی رکھ دو، لاش ہے، لیکن کردار ٹھیک ہے۔ وہ اگر گدے گاڑی پر بیٹھا ہے تو پھر بھی مقام والا ہے، اور مقام اور مرتبے کا تعین اگر گاڑی کے حوالے سے کرتے ہیں یا جو میں نے کسوٹی پیش اس پر کریں گے، تو آپ کیا کہیں گے نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کے بارے میں کہ کہاں براق پر سواری کرنے والا، لفظ اٹھائیں تھوڑا، سبحان اللہ۔ شب معراج براق پر سواری کرنے والا، اور کہاں یافور نامے گدھے پر بیٹھنے والا محمد رسول اللہ۔ آپ تعین کریں کردار یہ ٹھیک ہے یا یافور ہو، گدھے پر بیٹھا ہو، لیکن سٹیٹس ٹھیک ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ کردار کا سٹیٹس، بے شک۔ کردار کا، بندگی کا، اندر والے معاملات رب کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ گدھے پر بھی بیٹھا ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں ایک نتیجہ دینے لگا ہوں، اس دور کی بات کرتا ہوں۔ بڑے سے بڑا لینڈ لارڈ ہو، پیسے والا ہو، عہدے اور مقام اور مرتبے والا ہو، کدے کسی گڈی ٹکر ماری اس نے مرنے تو بعد کہ میرا مالک مر گیا تو میں ان نہیں ٹر دیا، چابی جس کو لے گڈی اسی کی ہے، جس کے بعد چابی ہے گاڑی جس ہاں لائی، پش کیتا بٹن جو بھی کیتا، گڈی سٹارٹ، وہ نہیں کیا کہنے کی یار کہ پہلے صاحب آئے وہ کدھر گئے ہیں، میں نہیں بہنی ہوں، میں نہیں چلان دینی ہوں، میں اچھل اچھل کے گرا دے مانگی، ایسے کبھی ہوا ہے؟ لیکن تاریخ میں ایسے ہوا ہے۔ میں مدینے کی بہاروں پر لے چلتا ہوں تمہیں، اونچی آواز سے صدا دیں ذرا مجھے بھی لطف آئے، سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہو کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پھر آپ اونچی آواز سے تھوڑا سبحان اللہ۔ اعزاز آپ کا بھی ہوگا، میرا بھی ہوگا، ہم کیونکہ در رسول پر حاضری دینے جا رہے ہیں۔ تاریخ ساری میں مسلم ہو، کافر ہو، منافق ہو، مومن ہو، جتنا بھی امیر سٹیٹس اور مقام والا ہے، مر گیا تو گاڑی پر اس کے زندہ ہوتے ہوئے بھی جو بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا، گاڑی بھی نہیں کہنا کہ تم کیوں بیٹھا، میں نہیں چلوں گی، میں ٹیرا ہوا کٹ لے گی، میں سارا کچھ اٹھ جاؤں گی، نہیں ہوتا۔ لیکن محمد رسول اللہ نے جب دنیا سے پردہ کیا، یافور نامی پڑے شیخ عبداللہ مقدس دہلوی کو، شیخ عالم اطلاق کو مقدس دہلوی مدارج النبوہ پڑھے، جب نبی علیہ السلام کا دنیا سے آپ نے پردہ کیا، دنیا سے چلے گئے، تو یافور نامی گدھا کھوتا جو سواری تھی، خنجر اور اونٹ اور گھوڑے جہاں چھوڑے، آپ نے یافور نامی گدھا بھی چھوڑا تھا جس پر آپ سواری کرتے تھے۔ اس بھی بڑی تاریخی اور دلچسپ بات ہے، یہ ان گدھوں کی نسل
میں تھا کہ جن پر 70 سے زائد انبیاء نے جس کے نسلوں پر پشتوں پر سواری کی ہوئی تھی. سبحان اللہ. یہ یعفور نامی گدھا اس نسل سے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس گدھے پر سواری کی، ابراہیم نے بھی، یعقوب نے بھی، یوسف نے بھی، اس طرح مختلف انبیاء 70 سے زائد انبیاء نے جن گدھوں پر سواریاں کی، اس نسل سے یہ آگے چلا. اگر لفظ سمجھ آ رہے ہیں تو بولے تھوڑا میرے ساتھ. آپ بولا کریں، تھوڑا بولا کریں. یہ نسل چلی اور یہ یہودی کے قبضے میں تھا، یہودی کے پاس تھا. رسول اللہ کے تشریف پاس آنے سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، اس کے پاس تھا. یہ جب مال غنیمت میں آیا نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، ان کے حصے میں آیا. کیا مقام اور مرتبہ ہے سبحان اللہ کہ اس کا حصہ محمد رسول اللہ کی غلامی آئی ہے. سبحان اللہ. تو اس نے جب پاس آیا نا تو اس نے گفتگو کی. یہ تو آپ مانتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس کہ اگر اشارہ ہو جائے تو کنکریاں بات کر دیتی ہیں، تو گدھا کیا چیز ہے؟ بات کی سرکار کے ساتھ. اگر آپ کی زبان سلامت ہے تو بولے پھر سرکار کے ساتھ. اس نے بات کی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میری بھی دلچسپ کہانی ہے. میں یہودی کے قبضے میں تھا، صحابہ بھی بیٹھی ہیں اور میں حیرت ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ کہانی کیا سنا رہا ہے؟ گدھا گدھا ہوتا ہے لیکن یہ عجیب گدھا ہے اور اپنی بپتا، اپنی کہانی محمد رسول اللہ کو سنا رہا ہے اور اپنی زبانی سنا رہا ہے. سبحان اللہ. سرکار سن رہے ہیں، سماعت کر رہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہودی قبضے میں تھا اور میں اس نے تعریف دی کہ میں فلانی نسل وچوں کملی والے نبیاں جتوں سواری کی تھی تو میں آخری نشانی رہ گیا اس نسل وچوں. اور اس کو ایک عجیب گل کی تھی. پچھلے جمعے کے ساتھ میں تھوڑا اس کو ٹیکس دیتا ہوں. پچھلے جمعے کا موضوع ختم نبوت کا حوالے سے یاد ہے نا سب کو؟ ٹھیک ہے، اس کو کبھی نہ بلانا. اس پر اگر ہم نے بات کرتی ختم ہو گیا تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ میں آخری نشانی ہوں اور گدھوں کی نسل سے، میری نسل سے آگے کوئی گدھا نہیں چلے گا. وَأَنْتَ خَيْرٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کملی والے اور آپ نبیوں میں آخری ہیں. اور گدھوں کو بھی پتا ہے، کھوتیاں بھی پتا ہے کہ کملی والا آخری نبی ہے. ایک دو ٹنگا والا گدھا جس کو ابھی تک نہیں پتا کہتا ہے کہ نبی اور بھی ہو سکتا ہے. اس یعفور نامی گدھے کے علم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ آئی یا نہیں آ رہی؟ بولو تھوڑا. سبحان اللہ. خاتم النبیین انت خیر انت خیر خاتم النبیین، کملی والے اور تو آخری نبی ہے. بس تیرے بعد نبی کوئی نہیں، تو میرے بعد نسلوں میں تو سواری جیسے جو نہیں ہو، سواریاں ختم ہو گیا کیونکہ سوار ختم ہو گیا. سبحان اللہ. سوار ہوئے تو سواری ہوئے گی نا. نہ سوار ہے تو نہ اور سواری ہے. بس ختم. میری بھی آخری باری ہے تیرے کملی والے، تیری بھی آخری باری ہے. سبحان اللہ. اور اس اپنی تفصیل بتائی. اس نے کہا کہ میں یہودی کے قبضے میں تھا تو میرے اوپر جب بیٹھنا چاہتا تھا زین لگا کر تو کملی والے میں ایک لمحے واسطے بھی اسا اپنی پٹھ تے سوار نہیں ہون دیتا. جس ٹائم دن آیا دین جو چھل کے اسا میں ڈا کے نس جانا آیا. میں نے پتا ہے کہ میری سواری تے براق تے بین والا محمد سوار ہوئے گا. میں نے بات کی نا سٹیٹس کی کہ کبھی کسی گاڑی نے کوئی مر گیا، بابا مر گیا، دادا مر گیا، رشتہ دار مر گیا، صاحب مر گیا، حکمران مر گیا، پیسے والا مر گیا، کوئی لینڈ لارڈ مر گیا، تو گاڑی نے کہا کہ نہیں میں نہیں بیٹھنے دیتی، میرا مالک چلا گیا ہے، میں پرزے پرزے ہو جاؤں گی. نہیں ہوتی. لیکن محمد رسول اللہ کا جو سواری ہے ابھی محو استراحت نہیں ہوئے، تشریف فرمان نہیں ہوئے تو پہلے بھی نہیں بیٹھنے دے رہا تھا. جب آپ نے پردہ کیا وہ میری بات پردہ ہوا سرکار کا. یعفور نامی گدھے نے شیخ عبدالحق مقدس دہلوی، شیخ علی طلاق، انہوں نے لکھا، مزید محدثوں نے بھی لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ یعفور نامی گدھے کو جب بھپتا پڑی نا کہ کملی والا ٹوٹ گئے تو نسیا تھو مدینے لی آبو ہوا جو نسیا تک کہیں لوگاں پیچھے تاکو کیتا کہ تک کوئی کہیں کرو لگا کدھر جانا. اگے جا کے اسے کھو تکیا تے آپیں کھوئے جے سٹ چھوڑیا. وفا دیکھیں
क्यों कि कमली वाले सवारी सवार चलाया और उतर गए ते कमली वाला कंड वा तेरे वास्ते अल्लाह दी है ते तू उतर गया ते मेरी के जिंदगी किस काम दी मैं भी जा रहा तेरे पीछे। ठीक है, तो मैंने कहा कि स्टेटस दुनिया का मैं मुखालफत नहीं करता, इस्लाम इसकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन अकड़ने पर, केबर पर, किबरियाई पर, बढ़ाई पर, खुद सिताई पर इस्लाम ऑब्जेक्शन लगाता है, खबरदार करता है कि तेरा सब कुछ दिया हुआ रब की अता है। किसकी अता है? रब की अता है। तो अपनी कमीज पर, कोट पर सलवटें ना पड़ी हो तो इंसान बड़ा नहीं होता। बाज़ औक़ात फटे हुए भी कपड़े हो, इंसान उसके अंदर इंसानियत कायम रहती है और इंसान होता है। हमने कपड़ों में भी जिंदा लाशें देखी हैं, आला किस्म का कपड़ा, ब्रांडेड, सही ब्रांड, असली कड़ियां भी थे, जुतियां भी थे, टोपियां भी, कोट भी, लेकिन अंदर लाश होनी है, जिंदा लाश, बेहोश, बेज़मीर, मुर्दा ज़मीर, और फटे कपड़े, पैबंद लगे हुए, टाकियां थे, सलाइयां कीतियां, कपड़े लगे और नंगा इंसान बाज़ औक़ात कपड़े पहनकर हो जाता है, कपड़े पहने हुए भी नंगा होता है, और बाज़ औक़ात पैबंद लगे हुए हों लेकिन किरदार उसको डाल देता है। किरदार देते। बिलाल हबशी को आप क्या कहेंगे? अम्मार बिन यासर को क्या कहेंगे? खब्बाब, तलहा, ये जो असहाब सुफ़ा थे, क्या फरमाएंगे इनके बारे में? तहबंद भी, कपड़ा भी, कमीज और तहबंद पूरी नहीं है जिस्म पर। ठीक है, हबशियन नस्ल हैं, मोटे मोटे होंठ, काला रंग है। हम अपने रंगों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं कि रंग चिट्टा हो जावे, करीमा ते सलून ते पता नहीं और क्या क्या बलावा असी जाने तो बड़ियां कोशिशां करने कि चेहरा चिट्टा हो जावे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम चेहरे के बजाय दिल पर ज्यादा तवज्जो देने की बात की है कि अकमलियत, कामिल इंसान चेहरा सफेद होने से नहीं होता, दिल सफेद हो जाए तो फिर इंसान कामिल होता है। ना चेहरा सफेद होने से, ना खून सफेद होने से। अब समझ आ रही नहीं आ रही? बोले थोड़ा। सुभान अल्लाह। मुंह काला भी होवे तो काम चल जाएगा, किरदार काला ना हो। ठीक है, अंदर दिल काला ना हो, किरदार काला ना हो, दिल काला ना हो, आवाज काले ना हो, मुंह काला ना किया हो कहीं। वैसे अगर चेहरे की, जिस्म की रंगत अगर जैसी भी है मालिक ने बना दिया, बर्दाश्त करें, सब्र और शाकिर रहें। हम, हमारा अलमिया है, हम अंदर के मामलात को ज्यादा सेटल करने से, पॉलिश करने से हम जिस्म पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि तज़किया-ए नफ्स फरमाया गया है, तज़किया-ए सूरत नहीं कहा गया कि चेहरे की सफाई की जाए, नफ्स की सफाई की जाए। कुरान जोर देता है ना, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कि कामयाब हुआ वो इंसान जिसने तज़किया किया। सारे जरा हज़रात बोले, थोड़ा इधर तवज्जो करें। तज़किया फरमाया, तज़किया दिल का सफाई का नाम है। कदूरत ना हो दिल में, नफरत ना हो दिल में, ठीक है, फितने ना हो दिल में, मकर ना हो किसी के बारे में दिल में। नबी अलैहिस्सलाम की महफिल सजी है, दुरूद पढ़ने जरा लुत्फ आ जाए एक दफा ऊंची आवाज से, सल्लल्लाहु। आपकी मजलिस सहाबा तशरीफ फरमाया तो सरकार ने फरमाया, अभी जो बंदा आएगा जिसने जन्नती देखना हो तो उसको देख लो। सहाबा को कहा जा रहा है, समझ आ रही नहीं आ रही? सहाबा का जम्मे गफीर है, सहाबा को इरशाद फरमाया जा रहा है, अभी जो बंदा आएगा जिसने जन्नती देखना हो तो देख लो, अभी जो आएगा। सहाबा को तजस्सुस हुई, सब ने पीछे देखा तो एक बाजू कुंजे ने, ठीक है, ताजा पानी वुजू कीते आते दाढ़ी तो टपकने दे, हाँ ठीक है, बदवी अंदाज ना चल के आ रहा है, देहाती टाइप जैसा कहना ना, शहरी जिस तरह ग्राउंड को बेचारा सादा आवे तो तक के पहचान वाले ने सादा बंदा है, ग्राउंड आया है, उसका उठना बैठना, कपड़े, चादर और अलग होता है, बदवी अंदाज, वो बदवी स्टाइल से आया।
سارے صحابہ نے دیکھا اور سارے متجسس ہو گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ دوسرا دن پھر چڑھا، پھر سرکار نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو جو ابھی بندہ آئے گا اس کو زیارت کرنا، پھر دیکھا پھر وہی بندہ۔ تیسرے دن ارشاد فرمایا پھر پیچھے دیکھا تو وہی بندہ، پانی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، وضو کر کے تو نیچے کر رہے ہیں، پانی چہرے سے داڑھی سے ٹپک رہا ہے۔ اس طرح آب تسنیم جنت کے محلات سے، جنت کے باغیچوں سے، پھولوں سے جیسے رس نکالی جا رہی ہو، داڑھی سے ایسا نور اتر رہا ہو، چہرے سے تازہ پانی وضو کا۔ صحابہ بڑے متجسس ہوئے۔ ابن عاص ایک صحابی ہیں جو دور رسول میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں، روزانہ کی تعداد میں ایک قرآن پاک مکمل پڑھنے والے نفلوں میں۔ اونچی آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ جن کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم نہیں کرنا چاہیے، 10 پارے روزانہ پڑھو، 3 دن تک پڑھتے رہو، روزانہ نفل اور عبادت اور بندگی۔ انہوں نے کہا کہ میں چیکتے کراں کہ بھائی میں بھی بڑا عبادت گار تھے، میرے تو بھی بات کی۔ وہ کہتے ہیں میں پیچھے ہو لیا، میں نے کہا میرے گھر میں کشیدگی ہو گئی، خفگی ہو گئی، تو میں ذرا تیرے ساتھ کچھ ٹائم رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بدوی سے انداز میں کہا کہ تعال معی، لمبی بات نہیں کی، اس کا معنی ہے کہ انہوں نے کہا نا میں تیرے سامنے، کہا کہ آ جا، ٹھیک، بس بے رخی سی بات کی، تعال معی، آ جا۔ انہوں نے کہا کہ رات عشاء کی نماز پڑھ کے ہم گئے تو میں اس نے بستر لگا دیا، ایک میرے لیے ایک اپنے لیے، خود بھی لیٹ گیا میں بھی۔ تو اس کے غتیتے لیٹتا ہی گیا تو اس نے دعا پڑھی، اللہم بسمک اموت واحیا، دعا پڑھی، اور تھوڑی دیر بعد اس کے خراٹے آنے لگے، سو گیا۔ انہوں نے کہا میں رات بھر نہ سو سکا، میں دیکھتا کہ ابھی اٹھ کے کوئی نفل پڑے گا، اللہ کو عبادت کرے گا، جس کے بعد موتے پر رسول اللہ فرمائے جنتی جنتی 3 دن فرمایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کروٹ بدلتا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا، سویا رہا رات بھر۔ اذان ہوئی، صبح کی بلال نے دی تو اٹھا، اس نے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا و الیہ النشور پڑھا، وضو کیا اور مجھے بھی ساتھ لیا مسجد میں۔ 2-3 دن تک انہوں نے کہا کہ نہ کوئی اس نے نفل پڑھے، نہ کوئی اٹھ کے کوئی خاص عبادت کی، بس فرض نماز پڑھتا لیٹ رہا۔ 3 دن ہوئے تو میں نے کہا کہ میں تو جانے لگا ہوں، 3-4 دن سے تو تجھے رسول اللہ بڑا جنتی کہہ رہے تھے، تو کیا بات ہے؟ وہ خاص عمل تیرا۔ اس نے کہا کہ ترا ما ترا، ترا ما ترا، کہ تو نے جو دیکھا ہے میں وہی ہوں، میں کوئی الگ نہیں ہوں، جو تیرے سامنے ہو بس میں وہی ہوں، میرا کوئی الگ چھپا ہوا عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں بڑا پریشان ہوا، میں جانے لگا، دروازے تک پہنچا، اس نے پھر مجھے آواز دی، اس نے کہا کہ رک جاؤ۔ میں مڑ کے دیکھا، اس نے کہا کہ ہاں اللہ، مگر یہ بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ نہیں پاتا، مگر یہ بات ہے میرے دل میں کہ میں کسی مسلمان کے لیے، بولو سارے، کینہ نہیں پالتا۔ مانجا ہوا میں نے اپنا سینہ، برتن جس طرح مانجا جاتا ہے، مائیں بہنیں باندھتی ہیں، مانجا ہوا ہے، میں کینہ پرور نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میرا دل صاف ہے، جو محمد نے اس حوالے سے گواہی دی ہے کہ جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ کینہ صاحب انسان بھائی بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، کینہ جس کے دل میں ہو ماں کو قتل کر دیتا ہے، باپ قتل کرتا ہے بیٹے کو، بیٹا باپ کے گریبان پکڑ لیتا ہے۔ کینہ آ گیا، حسد آ گیا، مکر آ گیا، فتنہ آ گیا دل میں، تو کینہ بنیاد بنتی ہے، برائیوں کی جڑ بنتی ہے۔ جہاں رمضان المبارک کی آمد ہے، جہاں ہمارا زبان، آنکھ کا، دل کا، زبان کا، عمل زوجیت کا، کھانے پینے کا روزہ ہوگا، وہاں ہم نے اپنے ان ایسے جو ہمارے اندر جو برائی ہے، کینہ ہے، اگر فتنہ ہے، مکر ہے، حسد ہے،
فتنہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے اگر بگاڑی ہوئی ہے، کوشش کرنی چاہیے خدا کے لیے انہیں معاف کر دینا چاہیے. خدا کے لیے انہیں سارے بولیں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے معاملات اس کے ساتھ ٹھیک کرنے ہیں خدا متعال کی بارگاہ میں، میرے لیے نہیں. ٹھیک ہے، وہ اگر تمہارا کچھ بگاڑتے ہیں تلے ہوئے ہیں، اب معاف کرتے رہیں کہ میں نے معاف کیا، جا تو جان دے رب جانے، تیرے کام ہے جو رب جانے. میں نے اپنے معاملات اس کی بارگاہ میں پیش کیے، میں نے معاف کیا ہے. میں نے سارے کہہ دیں میں نے اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اپنے متعلقین کو، ہم سب نے بولو سارے ٹلے بولنے ہوں کم کر میں محشر میں کم خراب ہو گیا. تو پھر اگر آپ اور میں دوسرے پر یہ خواہش رکھتے ہیں ہمیں معاف کیا جائے، تو پہلے آپ نے مجھے، میں نے اور آپ نے اپنے دشمن کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے ساتھ کشیدگی والے کو معاف کرنا ہوگا. جو معاملات ہیں وہ جانے اور اللہ جانے. چال کیا کوئی چلتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. مگر کیا کوئی کرتا ہے بولو سارے اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، رمضان المبارک صرف صبح سحری کر کے شام تک کھانے پینے بند کرنے کا، عمل زوجیت سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے صحیح ترین حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ بعض اکثر روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت کرتے ہیں، باقی ان کا روزہ شوزہ نہیں ہوتا. 2 عورتیں ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر صحابیات ہیں. سرکار نے فرمایا کہ گوشت کھا کے آئی ہو، گوشت نہ کھاؤ روزے وچ. انہاں عورتوں کے آگے یا رسول اللہ اساں تے روزہ رکھے ہیں، صبح سحری کی تے گوشت 3-4 دن ہو گئے نہ ہی کوئی نہیں تھے. سرکار نے فرمایا ماں سمیل آ رہی ہے، اے تو سب کھاتا ہے گوشت. انہاں کہا نہیں سرکار. آپ فرمایا اگاں کہ کر دو الٹی. انہاں انگلیاں ماریاں، الٹیاں کیتیاں، بوٹیاں تے خون نکلیا باہر. سرکار فرمایا ہے کہ یہ اتھے بے کے نہیں برائیاں بیان کرنے آ رہی ہو نا، اپنے پرانا دیا، رشتہ دارہ دیا، خاندان والے دیا، جڑیاں دیا دیا اور رشتہ دارہ دیا. تم تاتے بہتان اور ساریاں غیبتاں کیتیاں تے گویا تو ساں پراؤ سکے دا گوشت کھاتا. این یاکل لحم اخیہ میتاً، قرآن کہتا ہے جو کسی کی برائی غیبت کرتا ہے تو وہ گویا اپنے سگے بھائی مردار کا گوشت نوچ کر کھاتا ہے. اب آپ اور میں برداشت کر سکتے ہیں ہم اپنے بھائی رشتہ داروں کا گوشت کھائیں؟ جی بولو. ہم نے انشاءاللہ آج کے بعد غیبت سے بھی توبہ کرنی ہے. اونچی آواز سے بولیں انشاءاللہ. رمضان کا انتظار نہیں کرنا، یہ ہر لمحے ہم مسلمان ہیں تو ہر لمحے ہم نے برائی سے اجتناب کرنا. ہم نے اپنے رشتہ دار جو کمزور حال والے ہیں، دوست ہیں، یار ہیں، خاندان میں خاص طور پر بہنیں، بھائی، رشتہ دار جو قریبی ہیں، اور پھر پڑوسی اڑوسی ہیں جو رشتہ دار تعلقات جاننے والے، ان میں اگر کمزور الحال لوگ ہیں، مفلوق الحال، سفید پوش کے نہ نہیں کہنے ہیں، اگر وہ نہیں مانگنے تو کسی مانگنے تے مجبور بھی نہ کرو. اگر وہ مانگ کے گناہگار ہو یا تو اور میں پتا تھا تجھے اور مجھے تو ہم اس کے برابر کے شریک ہو گئے. بتاؤ میں نے بات غلط کی ہے؟ ٹھیک کیا تو ہم اٹھائے سارے. ہم نے اپنے رشتہ داروں، غریبوں کا، جاننے والوں کا سارے اچھا ہونا تھا. میں کہہ رہا ہوں سارے کو کھس کے دیسنا سارے اچھا ہو سارے. ہم نے اپنے رشتہ داروں کا، غریبوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے انشاءاللہ. رمضان کے علاوہ بھی کرنا ہے، رمضان میں زیادہ کرنا ہے. ان کے بچے بھی جب دسترخوان پر کھجور تیرے پاس وجوا، تیرے پاس والا رسل کی، ان کے پاس آپ 400-500 کلو والی بھی رکھ دے گا نا تو ان کے بچے جب خوش ہو کر آمین کہیں گے، نہ بھی دعا کریں گے، جاننے والا دیکھتا ہوتا ہے تجھے وہ کچھ عطا فرمائے گا تو سوچا بھی نہیں ہوگا. پھر خوشیاں حاصل کرنے سے مار کر خوشی حاصل نہیں ہوتی. اگر ایسے حاصل ہوتی تو یزید سب سے بڑا خوش بخت انسان ہوتا. میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. ایک جملہ دیتا ہوں، مار کر، چھین کر حق کسی کا اگر خوشی حاصل ہوتی،
یزید سب سے بڑا خوشبخت انسان ہوتا تلوار لٹکا کے تے ہاتھ دا سرانا تے تکیا رکھ کے زمین تے لیٹنا اے او بندہ لیٹ رکھنا ہے کہ جڑا نوالے کھسنے والا نہیں ہونا نوالے بچیاں نے موچے عطا کرنے والا ہونا سبحان اللہ میں نے تاریخی بات کر دی اللہ کرے آپ کو مجھے سمجھ بھی آئے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ایک بات یاد رکھے میں خاص بات کرتا ہوں دیکھ کر گننا نہیں کہ اتھے دیتا تے باہر تماشا لگے ہوئے کپڑے میں سوٹ میں دیتا ہے 500 روپیہ میں دیتا ہے 1000 روپیہ میں دیتا ہے اسکول کے لیے کھانے جو گا تے تیرے کل کے لیے کھانے جو گا تم اگر اس کو دیتا ہے تو تجھے بھی کوئی دیتا ہے گننا نہیں سمجھ آئیے نہیں آ رہی یاد رکھے سارے گننا نہیں دے دیا ہے تو بس مانجا مارو ختم ڈیلیٹ کر دو جس طرح ہون تک سارے میسج سیف ہوئے یا سینڈ ہوئے یا رسیو ہوئے تو سارے یاد رہے نہیں یاد ڈیلیٹ کیتا کیا مواد ختم تے دے بھی دیتا تے ڈیلیٹ مارو سارا مواد ختم کھانے والا جانے یا پھر مالک جانے تھے بس گنے گا تو ضائع کر دے گا گنے گا تو ضائع کر دے گا پھر اگر میرے جو ہے تو موہ تو پھر چھپیٹ مارے گا کہ تو کرنا کیے اللہ کی رحمت ہے تو دروازے بند کر دیتا ہے اگر اللہ کے لیے دیتا ہے تو پھر دے کے اللہ کی بارگاہ عرضی کر کے مالک میں بڑا کمزور ہوں یہ تیری مہربانی ہے کہ تو مت دینے والا بڑھایا میں نو لین تے لا دیتا تے کوئی میں نو میری ماما بڑھا سامنے لینا چ لگے 1 کلو چینی لین واسطے یہ دل درد دل بیان کر رہا میں غریب دا ہاتھ رکھ تیری میری بہن لینا چ لگی ہوئے بچے بھی چکے نکے نکے بچے یار تے لینا چ لگی 1 کروڑا آٹا تے 5 کلو چینی تیرے دل تے کہ گزرسی تو منگنے والے آچے ہوئے ہیں کہ مالک کا شکر ادا کر کے مالک تو جو میں نو منگنے والا نہیں بڑھایا بلکہ دینے والا بڑھایا کہ اس تو مہربانی کو شکریہ ادا کر کے مالک تیرا شکر ہے کہ میں نو تو کنجوسی نہیں دیتی میں نو تو دینے والا بنایا تے پردہ رکھی میری کے شکل قبول کریں اپنی بارگاہ سے تو اگر چاہے تے ریجیکٹ کر دے کل میں نو میدان محشر سے کھڑا کرے ایک پائیدہ صاف کرے تے مالک عدل کرے تے تھر تھر کمن میں جواب نہیں دے سکوں گا تے مالک تو اگر مہربانی کر دے اے میرا تھوڑا عمل ہے اس سے زیادہ قبول کرے تے میرے بارے نیارے ہو جائیں گے ٹھیک ہے آجزی سیکھیں مسکینی سیکھیں پردہ ڈالنا سیکھیں کیا جاننا جی پردہ واخر دعوانا الحمدللہ